آج ہو گیا جی. آج میں چونکہ مجھے ہم وہ حکومت ہیں کہ جو نیکی, آپ اس کو ضابطہ بنا دیں. جی بالکل ضابطہ ہے جی, آلریڈی بھی ہے. یہ جو نیکی کر کے ہم اس کو جتاتے نہیں ہیں, نہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے متاثرین کو بلاتے ہیں میرے دربار میں حاضر ہو جائیں, میں نے آپ سے آپ لوگوں پہ الزام تو لگتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز بنواتے ہیں جاتے ہیں, وہ تو وہ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں نا. وہ مخالفین تو جو مرضی کرتے ہیں, ان کے لیڈر تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے, میرے گھر آؤ میں نے تعزیت لینی ہے, جنازوں پہ نہیں جاتے وہ تھے. آج بالکل آج جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ جو کمپنسیشن دیا ہے, میں چونکہ انہوں نے منع کیا ہے, میں وہ بتا نہیں سکتی, لیکن کمپنسیشن کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. وہ جوان بچہ تھا 22 سال کا, اس کی کوئی بیگم اور وہ بچے تو نہیں تھے, لیکن جو بھی سپورٹ اس کی ہو سکے جی انہی کو دیا ہے جی, انہی کو امدادی چیک بھی دیا ہے. اور بھی جو بھی میری چیف منسٹر کم از کم جو بھی صوبے کے اندر جس شخص کو ان کی مدد کی ضرورت ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پر پہنچانے کے لیے تیار ہے. دستک ایک پروگرام میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں شامی صاحب, دستک ایک پروگرام لانچ کیا ہم کر رہے ہیں, کچھ دنوں میں چیف منسٹر صاحب اس کا انوگریشن کریں گی, جس میں 10 بیسک جو سرٹیفکیٹس ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, ٹوکن ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے جس کے لیے لائن اور قطار میں لگ کے لوگ خوار ہو جاتے ہیں, چھٹی کرنے پڑتی تھی اپنے کالجز سے, اپنے دفتروں سے کہ ہم نے بنوانے جانا ہے, وہ ایک کال کے اوپر جو ہے وہ ان کو کے گھر پہ ڈیلیور ہوگا. اور یہ جسی طرح ان کا دوائیاں, مفت ادویات جو ہیں جو بند ہو گئی تھیں, وہ دوبارہ ادویات شروع بھی کرا دی ہیں, اور لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے دوبارہ ادویات کو بھی بھجوانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, جو ایک گورننس کی ایک نئی ماڈل اور نئی شکل انشاءاللہ تعالی, یہ آپ کل ایک مہینہ پورا ہونے آ رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کو, لیکن میں 30 سے زیادہ پروجیکٹس آپ کو بتا سکتی ہوں جو انہوں نے اس 30 دنوں کے اندر جو ہے 1 سال کے نوٹس کے اندر جو ہے پورے کرانے کے مگر عظمہ بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی میرے پاس خواتین آتی ہیں بڑی تعداد میں جی, ان کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا, وہ کہیں بھائی, کہیں بھتیجے, کہیں ماموں, کہیں چچا, وہ قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اس کے لیے بھی ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے فوری طور پر اس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کرنے کا بندوبست ہو, فوری طور پر سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہو. یہ بھی ناظرہ کی ذمہ داری ہونا چاہیے. عدالتوں میں نہ جانا پڑے ان معاملات کے لیے. عدالتوں میں جاتے ہیں, مہینوں دھکے کھاتے ہیں, سالوں دھکے کھاتے, پھر ایک عدالت, پھر دوسری عدالت, پھر تقسیم نہیں ہوتی وراثت. سر کیس کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب وہ شخص دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایسا بھی ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب کہ 2013 والی جو حکومت تھی شہباز صاحب کی, اس میں انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا تھا, جو وراثت میں جو پراپرٹی ملتی ہے ایک خاتون کو, اس کا ٹیکس تک انہوں نے ختم کر دیا تھا. لیکن یہ بات یقیناً جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر یقیناً یہ پرابلم ایگزسٹ. میں چونکہ خود ایک کرمنل لائر ہوں, میں سمجھتی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ فیملی کیسز کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر قانون موجود ہے, لیکن وہ نہیں ہوتا. جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے آپ کے پاس وہ مدت موجود ہے کہ وہ فیصلے ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوتے. لیکن کل جو چیف منسٹر صاحبہ نے جو کل میٹنگ کی ہے اس کے اندر اے جی صاحب جو ہے موجود تھے, اور اس کے اندر اے جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اسپیشل کورٹس جو ہیں, جس بھی مقصد کے لیے اسپیشل کورٹس کی بھی اگر ضرورت پڑتی ہے اسپیڈی جسٹس کے لیے, وہ بنائی جائیں. اور چیف منسٹر صاحبہ کی فل سپورٹ ہے اس کے اوپر کہ ہمیں ان کو اسپیڈی, خاص طور پہ خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں, جو بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس بھی ہے, اور اسپیشل کورٹس کے ذریعے اس کو پرسو ہونا چاہیے. دیکھیے جب قانون میں وقت مقرر ہوتا ہے اس کی کوئی پیروی نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کام وقت پر نہیں ہوگا تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال اب جو قانون ہے اس کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کام نہیں ہوگا تو تعدیبی کارروائی ہوگی. بالکل درست ہے جی. اس کے لیے ظاہر ہے یہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی. شامی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ڈیجیٹل سسٹم میں خاص طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں, جو ہمیں اسپیشل کورٹس بنانے ہیں, اس کے لیے بھی ان کی ہمیں یقیناً کنسرن کی ضرورت پڑے گی. جو تعداد بڑھانی ہے ججوں کی, اگر تعداد بڑھانے کی, عدالتیں بڑھانے کی ضرورت ہے, بیکاز ایک بہت بڑا ایک جو ہے ٹرائبیونلز کے لیے جج نہیں تھے ابھی, ٹرائبیونلز کے لیے جج نہیں تھے ابھی. دوسری بات یہ ہے اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. عظمہ آپ دیکھیں گے جو 9 مئی کی خواتین گرفتار ہیں, جی ہاں, اور ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا کن پہ مقدمہ چل گیا ہے, کن پہ نہیں چلا ہے, کن کی ضمانت ہو رہی ہے, کن کی نہیں ہو رہی ہے. اب اتنے کئی ماہ ہو گئے ہیں, تو کوئی ان کی بھی سنوائی کرنی چاہیے نا.
جی بالکل، دیکھیے اس کی سنوائی، ایک تو یہ کیس کوئی ہم نے نہیں بنایا، یہ کیسز ان کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن یہ اس پہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ان کے ٹرائل چلنے کے لیے کہا گیا تھا، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے دیا ہوا تھا، اور آج باقاعدہ ان کی آج شاید سماعت بھی ہوئی ہے، آج 5 رکنی بینچ تھا، ان کا فیصلہ نہیں سنا سکتے جی، انہوں نے یہ روکا ہوا تھا، سو اس لیے جو ہے یہ سٹے کی اس پوزیشن میں ہے، اور جیسے ہی اس بارے میں کوئی کلیئرٹی اور فیصلہ آ جائے گا تو یقیناً جنہوں نے غلط کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ یقیناً ان کو لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کئی اخبار نویس بھائی ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ہمارے سے ان کا اختلاف بھی ہے، لیکن ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی کرتے ہیں۔ ابھی میں عمران ریاض سے ملا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ابھی پھر ہمارے اسد طور جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کا انٹرویو ہے، جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، اب جس طرح کے اب یہ جو عمران ریاض جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ نشیوں کے ساتھ جو ان کو رکھ دیا گیا، ان کو سانس کی تکلیف ہے، اور وہ ایک چرسیوں اور بھنگیوں کے ساتھ ظاہر ہے وہ نہیں رہ سکتے تھے، اسی طرح اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت نامناسب سلوک کیا گیا، تو گرفتار کرنا، مقدمہ چلانا، یہ قانون کے دائرے میں رہنا، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو بدسلوکی ہے، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، اب آپ کو بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت اس کا بھی مداوع کرے کہ کسی ادارے کو ضرورت نہ ہو سکے اس طرح لوگوں کی توہین کرنے کی اور تذلیل کرنے کی۔ اور سر مریم صاحب میں ایڈ کر دوں، مریم صاحبہ خود ظاہر جیل میں رہ چکی ہیں، وہ گئی بھی ہیں، بڑی اچھا انہوں نے جسچر دیا کہ وہ جیل گئیں، وہاں پر جا کے خواتین کے ساتھ افطار کیا اور کہا بھی کہ حالت زار ٹھیک کریں گے، تو اس کے بعد ایسے انٹرویوز کے جس میں حالت زار کے بارے میں بتا رہے ہیں تو عام آدمی سن کے تو پریشان ہی ہو جائے۔ دیکھیے میں بہت زیادہ تو شاید اس پہ نہ کہنا چاہوں، لیکن ایک بات تو درست ہے کہ یہ بھی تو اختیار نہیں ہو سکتا نا ایک صحافی کا کہ وہ فیک خبریں، فیک پروپیگنڈے اور اس طرح کی کام کرے جو اس کو جے بھی نہیں دیتے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے اوپر جس قسم کا ملبہ ڈالا عمران ریاض صاحب نے، کیا ان کو کیا بنتا تھا؟ کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ توہین مذہب کا ایک ان کی ججمنٹ کو، جو ججمنٹ کے اوپر 10,000 دفعہ وہ کلیریفیکیشن دے چکے تھے، اس کے اوپر ان کو، اور پھر وہ ایک سیاسی جماعت کے باقاعدہ طور پر ترجمان ہے، ان کو صحافی تو نہیں کہا جا سکتا۔ درست ہے، دیکھیے بات آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، جی بالکل درست ہے، بس قانون نہیں، لیکن شامی صاحب آپ وہ وقت یاد کیجئے نا نا جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو، جب ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، جو ہمارے ساتھ ہوتے رہا ہے، ان کے ساتھ کم از کم ان کو ایک کہہ رہا مجھے قید تنہائی میں رکھا، ایک کہہ رہا ہے مجھے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا، لیکن جس طرح ہمیں رکھا، ہمارے لوگوں کو رکھا، نہیں یہ بدلہ تو نہیں لینا نا، یہ تو میں کہہ رہی ہوں بدلہ نہیں لے رہے، آپ کو تو ان کی پہل کرنی چاہیے، جو آپ کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ الزامی جواب تو ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہوگا، لیکن ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ نہیں تو ہم نے بھی وہ نہیں کیا نا ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ دیکھیے اب یہ جیل ہے شامی صاحب، اس کے اندر یقیناً بہت اچھے لوگ تو نہیں ہوں گے، یقیناً اس کے اندر علاقوں میں بند کرتے ہیں، تو وہ اس میں وہ ایک نے کہہ رہے ہیں مجھے قید تنہائی میں رکھا، دوسرے کہہ رہے ہیں مجھے نشیوں کے ساتھ رکھا، لیکن ان کو کم از کم امید ہے کہ ان کو کسی نے کچھ جسمانی طور پر کچھ نہیں کہا۔ دیکھیے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق قیدیوں کے بھی حقوق، جی بالکل ہونے چاہیے، ان کی پاسداری ہونی چاہیے، تو آپ کھلے دل سے کہہ دیں، جس کی شکایت ہوگی آپ عدالت کریں، جی بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور جو لوگ جو ہے جو فیک خبروں کا دھندا چلاتے ہیں ان کو بھی اس ملک کو معاف کر دینا چاہیے، اس ملک سے اور کیا لینا چاہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن اس سے جانا پڑے گا نا، اب آپ نہیں، وہ تو پھر قانون ہے، ضابطہ ہے نا، اگر آپ کہیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ ڈائریکٹ حکومت انوالو ہو رہی ہے نا، ہم انوالو نہیں ہو رہے، میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے، بھگت چکے ہیں، ابھی وہ شاہد آفریدی اب میرے بارے میں مجھ سے منسوب کر کے ایک میسج چلا دیا کہ جو حسین نواز نے اور حسن نواز نے یہودی لڑکیوں سے شادیاں کرنی ہیں، میرا میسج، اور وہ آپ دیکھیں ابھی شاہد آفریدی اس کے پیچھے پڑے ہوئے فیک پوسٹ بنا کے چلا دی، اور اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہو گئی، عمران خان صاحب کے خلاف ایک فیک بات ان سے منسوب کر کے چلا دی، اس کے بعد ان کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ سر کی مصیبت یہ ہے کہ ایک بندہ فیک پوسٹ بنا کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ جیسے مجھ جیسے ہم جسٹیفیکیشن دے دے کے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ خبر درست نہیں ہے۔
اب دیکھیے اس سوشل کے لیے بھی سر جوڑ کے بیٹھنا جی بالکل ہوگا، کریں گے جی بالکل محنت کرنی ہوگی۔ بالکل کر رہے پچھلے ہیں دنوں کچھ 400-450 اکاؤنٹس بند بھی کیے جی ہیں ہاں ادارے لیکن وہ تو بہت اس پہ تھا نا جو توہین مذہب، اور دیکھیے اس ملک میں آگ نہیں لگانی ہے ہم کو مذہب کے نام کے اوپر جو دوسری کسی ایسے پروپیگنڈا کے کیونکہ ملک کے اندر آگ لگ جائے، ہمیں یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کو اس ملک کو سنوارنا ہے۔ اور اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا رمضان میں کیا اور خوشخبری دینا چاہتی ہیں لوگوں کو، میڈیا کے لوگوں کو میں خاص طور پر؟ بہت ساری خوشخبریاں میرے پاس ویٹڈ ہیں جی، اور پہلے ابھی تو تو ہم جو کہتے ہیں ہمارے ادارے رو رہے ہیں، جی آ رہے ہیں اشتہاروں کے پیسے، بل نہیں آ مل رہے ہیں، آ رہے، پیسے نہیں مل رہے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں، آ رہے بالکل آ رہے ہیں۔ عید سے پہلے انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم ہے اور میں اس کو پورا ہمارے واجبات تو ادا کر دیے جائیں جی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کارکنوں کو، حالانکہ وہ ہماری حکومت کے واجبات نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے، ہم آپ کو جاری کریں گے۔ ذمہ داری بہت شکریہ۔ ایک بریک